خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایمبیسڈر لاؤنج کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارا پچھلا پروگرام ایران کے متعلق تھا، اسی میں فردر ڈیولپمنٹس ہوئیں تو ہم نے سوچا کہ اس پہ کچھ فردر بات چیت کی جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستانی سوئل پر میزائل اٹیک ہوا، جو کہ 16 جنوری کو ہوا، اور اس کے ایک دن بعد 18 کو پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوئی، اور اس ساری جو بات چیت کی کوشش کی گئی اس کے عوض میں پاکستان نے ایرانین فارن منسٹر کو دعوت دی، اور 29 تاریخ کو ایرانین فارن منسٹر پاکستان تشریف لائے۔ اس میں سب سے ضروری چیز کہ پہلے ان کی ملاقات ہمارے فارن منسٹر سے ہوئی، فالوڈ بائی اے میٹنگ ود دی پرائم منسٹر اور پھر آرمی چیف سے، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جو کہ آئی ایم شیور کہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی تھی۔ ہم اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اس کے اندر زیادہ تر کوآپریشن اگینسٹ ٹیررزم، ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں بات ہوئی، جو ایگزسٹنگ میکینزم تھے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بات چیت ہوئی، لیزن آفیسرز مقرر کرنے کی بات ہوئی، اور جو اپنی کوآپریشن ان دی ٹریڈ اور کمرشل ایکٹیویٹیز کی بات چیت ہوئی۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھی ہیں ایمبیسڈر عمران یاور اور ایمبیسڈر ریاض بخاری۔ ریاض بخاری، میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں، اور وہ بیسیکلی کہ سگنیفیکنس آف دا وزٹ اور یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو تنویر۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں یہ جو بھی ہمارا ایران کے ساتھ جو معاملات رہے 16 اور 17 جنوری کو، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایسکلیشن کس کی طرف سے ہوئی، پاکستان نے کیا ریسپانس دیا وہ تو سیپریٹ ہے، ایسکلیشن کس نے کی وہ ایران کی طرف سے ہوئی، اور اس ایسکلیشن کی وجہ سے ایران جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک بہت اہم برادر اسلامک ملک کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کہہ لیں، پریس ٹیک آؤٹ کہہ لیں، میڈیا ٹاک کہہ لیں، اور جو باقی میٹنگز ہیں، وہ یہ وزٹ جو ہے ایرانین فارن منسٹر کا، بیسیکلی یہ ایران کے امیج کی بحالی کے لیے ایک وزٹ تھا۔ اس امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ ایک ایفرٹ تھی کہ جو ڈیمیج ریلیشن شپ کو ہوئی ہے پچھلے مہینے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اس میں یہ وزٹ بہت کامیاب رہا ہے۔ اب باقی جو ہے کہ جی بائی لیٹرل میکانزم کو کیسے اسٹرینتھن کیا جائے، وہ جو فوکل پرسنز یا لیزون آفیسرز جو اپوائنٹمنٹ جن کی ہونی ہے گوادر میں اور تربت میں اور زاہدان میں، وہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ تو پہلے سے ہی چل رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی یہ چیزیں ابھی ری ایٹریٹ کی ہیں دونوں نے، ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ دونوں کنٹریز نے یہ ریکگنائز کیا ہے کہ جو ٹیررزم ہے ان کے بارڈر کے اکراس، یہ ایک کامن تھریٹ ہے ٹو دیئر سیکیورٹی۔ اب اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا وہ ہم آگے جا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ عمران، آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہیں گے؟ میں آئی ایگری with ریاض۔ بیسک پرپس آف دس وزٹ، دا سگنیفیکنس آف دس وزٹ از کہ پبلک ریلیشننگ ایکسرسائز۔ آئی ڈونٹ تھنک دیر واز اینی اپالوجیز اور اینی تھنگ، لیکن یہ ٹو امپروو دا امیج، اب یہ اینڈ ٹو ریسٹور دا ریلیشن شپ۔ اب ہاؤ فار از اٹ سکسیزفل، دیٹس اندر تھنگ۔ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، ایسی چیز ہو گئی ہے ہمارے ریلیشن میں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، ایران ہمارا تو ہے کہ وی ہیو ایشوز ود ٹو نیبرز، سو وی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو این اینگری تھرڈ نیبر۔ ایران کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، ایران ہیز ہیوج ایشوز ان دا ورلڈ ود US, ود اسرائیل۔
تو اس کو ایران کو کم از کم یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اور کہ پاکستان کی سائڈ سے کوئی ایگریشن اس کی طرف نہیں ہوگی اور ہونی بھی نہیں ہے. سو نوئنگ آل دس تھنگ یٹ ایران took this decision of violating Pakistan territory. That is something very different. میں اس پہ before you ask raise any other issue, عمران نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال میں جب ایرانین فارن پالیسی سیکورٹی پالیسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران کا ریجن میں تھریٹ پرسیپشن کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے گلف کے ساتھ 79 ریولیوشنری ڈیز سے ایشوز چلے آ رہے ہیں, ویسٹ کے ساتھ بھی وہی پرابلمس ہیں, پاکستان کے ساتھ یہ سیریس ایشو نہیں رہا, اریٹینٹس رہے ہیں ہمارے, جیسے کہ ہم پہلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. تو ہمیں اس کو جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جی سیریا عراق کا تو آپ نے میسج دینے کے لیے تو آپ نے ادھر میزائل لانچ کر دیے, پاکستان کی طرف آپ نے میزائل لانچ کر کے میسج کس کو دیا؟ تھریٹ پرسیپشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں اس میں انٹرنل بھی ہیں تھریٹ پرسیپشنز. ڈومیسٹکلی جو رژیم ہے اس وقت ایران میں وہ بڑی اپنے آپ کو ویک فیل کر رہی ہے, اور پرابلی لیٹس سے دے تھنک دیٹ دا پیپل پرسیو دیم ایز اے ویری ویک رژیم. آپ دیکھیں لاسٹ منتھ جیش عدل نے اٹیک کیا, ان کے 11 سیکورٹی فورسز کے بندے مار دیے. دس منتھ کرمان میں ان کا اٹیک ہوا جس میں 90 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے. اس کے بعد پھر ان کے جو ایڈوائزرز ہیں سیریا میں ان پہ اٹیک ہوا, دے ور کلڈ. سو پھر ہوتیز پہ اٹیک ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جب بھی ہوتیز کی یا حزب اللہ کی بات کرتا ہے یا کسی کی ملیٹنٹس کی بات کرتا ہے, دے یوز دا ورڈ ایز ایرانین بیکڈ. سو ایران فیلز دیٹ اٹ از بینگ پشڈ ٹو دا کارنر اینڈ اٹ ہیز ٹو tell the world that look here, we are capable of creating disturbance, we are capable of creating instability in the region. I agree. میں ابھی تک جب سے یہ 16 جنوری سے جو ایشو چلا آ رہا ہے, مجھے ابھی تک کوئی ایسا موٹیو ایرانین سائڈ سے اپیل نہیں کیا ابھی تک. باقی جو بھی وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے دے ہیو ٹو سیف گارڈ دیئر نیشنل سیکورٹی. وائی پاکستان, مجھے اس کا جو ہے ابھی تک کوئی پلازیبل آنسر نہیں ملا. پاکستان پہ یو آر ایبسلیٹلی کریکٹ. اس کی ایک چیز تو یہ ہے کہ وین دے اٹیکڈ سیریا عراق, ادھر ان کو پتہ تھا کہ رسپانس نہیں ملے گا, اس واسطے دے آر ویک. سنیں میرے, پاکستان کا بھی پرابلی وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید چونکہ ان کے الیکشنز آ رہے ہیں, دے ہیو دیئر ایشوز, دے ول ناٹ رسپونڈ, بٹ دے ڈڈ ناٹ. وہ عمران وہ نہیں ہے کہ پاکستان ول رسپونڈ اور پاکستان ول ناٹ رسپونڈ. عراق اور سیریا پہ وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی اسرائیلی فٹ پرنٹس تھے, اس لیے انہوں نے وہاں پر لانچ کیے میزائل. پاکستان میں کیا تھا یہ بات کوئی جیش عدل کو they have long said that جیش عدل is backed by the Americans and Israelis. It's nothing new. یہ تو پچھلے 20 سال سے 30 سال سے چلی آ رہی ہے, کوئی نیا ایشو تو سامنے نہیں آیا. یہ جو تھریٹ پرسیپشنز کی بات ہوئی, ایک سوال جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈسیشن میکنگ میکینزم ود ان ایران, بالکل اس پہ یہ بات ہو چکی کہ آپ کے خیال میں کیا یہ سارا جو پاکستان سے متعلق میں بیسیکلی کر رہا ہوں کہ یہ ٹوٹل ایرانین گورنمنٹ اینڈ رجیم اون تھا کہ یو ہیو اینی ڈاؤٹ کہ کوئی ایسی رجیم میں ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہ ڈسیشن لے کر, فار ایگزامپل ریپبلکن گارڈز نے اپنے طور پہ, مطلب کوئی ایسی IRGC جو ہے ایرانین ریپبلکن گارڈز, آف کورس اٹس این اینٹی ان دا اسٹیٹ, سم کال اٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, یہ ٹھیک ہے, لیکن اور ان کو کافی چیزوں میں دے ہیو دس کاخت پلانش کہ دے کین ٹیک ایکشن. لیکن میرا نہیں خیال تنویر کہ IRGC would take such an action without consulting the government. ان کے پوچھے بغیر یہ چیز آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کریں. لیکن اسٹل پھر آپ دیکھیں نا, ادھر ڈیووس میں ان کے فارن منسٹر ہمارے پرائم منسٹر سے مل رہے تھے, نیول ایکسرسائزز چل رہی تھیں,
ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آف افغانستان آئے ہوئے تھے ادھر. سو مچ واز ہیپننگ. تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ یہ اس وقت ہوتے ہوئے یہ ایک چیز ہوئی. بالکل, اسی لیے میرا خیال ہے کہ جو آپ نے انٹرنل جو بھی ان کا سیٹ اپ ہے, جو پاور سینٹرز ہیں, دے ریئلائز دا نیکسٹ ڈے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت جلد ڈی ایسکیلیشن, کیونکہ ان کے جو کمانڈر وغیرہ ڈی ایسکیلیشن کا تعلق ہے نا ریاض, that it was never going to escalate. I do not think کہ ایران had this thing. ایران نے میرا خیال ہے سب پرسیو کر لیا تھا کہ دیکھیں obviously انہوں نے اس کو ڈائسیکٹ کیا تھا, انالائز کیا تھا. آئی ایم شیور دے وڈ ہیو, اگر انہوں نے ساری آپشنس دیکھے ہوں گے کہ if پاکستان ریئیکٹس, ریٹیلیٹس, ہم ایبزارب کر لیں گے. اچھا, اب یہ ہے میں آئی ول آسک سم تھنگ کیپنگ ان ویو دیئر جوائنٹ پریس کانفرنس. بوتھ سائڈس ایگریڈ. ان کے فارن منسٹر نے بھی کہا, ہمارے کیئر ٹیکر فارن منسٹر نے بھی کہا کہ جو ایگزسٹنگ کولیبریٹو سیکیورٹی میکنزمس ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا تاکہ جو کامن تھریٹ ہے ٹیررزم اس کو ایڈریس کیا جائے. اب یہ جو ایگزسٹنگ ہمارا میکنزم ہے اس کو فردر کیا کیا جائے. مطلب اس میں دیکھنے کی بات یہی کہ ڈو وی تھنک, اور کہ ابھی بھی لوپ ہولز ہیں اس کے اندر. بالکل ہیں, تو اس لیے دیٹ از وائی, بیکاز اگر ہم ایگزسٹنگ کو ہو, اب یہ کہ جو بات چیت پریس کانفرنس میں ہوئی ہے, ضروری نہیں کہ جو اندر کلوز ڈور میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پہ وہی چیز میڈیا کو رپورٹ ہوئی ہے. آئی ایم شیور دے مسٹ بی مور ٹو دیٹ, آدر ود دی فارن منسٹر اور ود دی آرمی چیف, کیونکہ آن گراؤنڈ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ دی ٹروپس آن گراؤنڈ نو, اور جو بھی سسٹم ہے آپ کو وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو دیکھنے والی, جو اگر اسٹرینتھ ہوئی ہے تو کیا ہیز اٹ بین رپورٹڈ کہ ہم نے یہ ایڈ اپ کیا, جس طرح آپ نے لیزون آفیسرس کی بات ہوئی نا. اب لیزون آفیسر ان کی ہاٹ لائن ہوگی یا جو بھی وٹ ایور دا سسٹم از, دیٹ ہیز ٹو بی سین جب ڈیٹیلز اس کی آئیں گی, آن گراؤنڈ ہوں گی. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پریس کانفرنس تو جوائنٹ ہم نے سب کچھ کر لی ہے, بٹ وٹ ہیپنس نیکسٹ آن گراؤنڈ دیٹ ہیز ٹو بی سین. دیکھیں ایک سیکنڈ ریاض, آپ کہہ رہے ہیں کہ strengthen the existing mechanisms. What do you mean by strengthening the existing mechanisms? آپ کے existing mechanisms کیا آپ نے سوچ سمجھ کے نہیں بنائے تھے؟ Did you not keep in mind all the eventualities? Things happen. نہیں, what was the some gray areas come up, loopholes. یہ mechanisms کس لیے تھے؟ جو border management mechanisms تھے. سب کو پتہ ہے پہلے سے ہے کہ دیر آر انسرجنٹس آن دس سائڈ آف دا بارڈر اینڈ دیر انسرجنٹس آن ادر سائڈ آف دا بارڈر. دونوں سائڈس کو پتہ ہے کہ جی یہ اس سائڈ پہ جا کے کرتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ اس سائڈ پہ آ کے کرتے ہیں. سو آبویسلی دا میکینزمس پٹ ان پلیس وہ اس چیز کو سوچ کے اس کو کنٹرول کرنے کے نظر سے بنائے گئے تھے. ڈو یو مین ٹو سے کہ وی ور انکیپیبل of creating the right mechanisms and Iranians were incapable of creating the right mechanisms? Sir, it is not the issue of this cross-border terrorism. Cross-border terrorism jo hai, it has always been there. This issue, this incident should be taken in a wider context, in the context of what is happening in the Gulf, in the context of what is happening with in Gaza. Again, I would say that Iran was being pushed in a corner. Iran had to tell the world that we are capable of doing this thing. One thing. Second thing, Iran had to showcase its arsenal. The arsenal جو سیریا میں بھی کیا اور عراق میں بھی کیا اور پاکستان میں بھی کیا. ہم پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں جو آپ نے ریجنل سینیریو ڈیولپ کیا ہے, جو ایران کے سپر پاورز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یہ آج کی نہیں ہے, سنس 1979 سے ہے یہ چل رہا ہے. اگر آپ بارڈر کے ایشوز لیتے ہیں, ایرانین سیستان بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کے ایشوز 73-74 سے چل رہے ہیں, جب عراقی ایمبیسی سے اسلحہ برآمد کیا گیا تھا, پھر پاکستان فورسز نے وہاں آپریشن لانچ کیا. تو یہ ایشوز کوئی نئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کے پرابلم جو ہے اسرائیل کے ساتھ, آپ کا پرابلم ہے یو کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ, فرانس کے ساتھ. وائی ٹو اٹیک یور اون بردرز ان یور. یہ بردرز کا تو جو جہاں تک ورڈ ہے نا بردرز کا, یہ اٹ از میننگ لیس تھنگ. دیکھیں ہمارا جتنے بھی آپ یہ ریٹورک دیکھ رہے ہیں نا کہ وی آر بردرلی کنٹریز اور وی آر, یہ صرف دیز آر آل ریٹورکس. Then what you are inside it, what they think, and this
fact that this is only rhetoric is shown by their action. So you mean 16th. there is something there which we cannot see? Yes. And So I tell what you is one that? thing. And I tell you one Then- thing. then I tell some- you one thing. I tell you one thing. Riaz, if God forbid the problems in Gulf, in Gaza escalate, Iran, it's my really my thinking, Iran will not hesitate to attack Pakistan again. The purpose is to suck Pakistan into the conflagration. और यही उसने जो मिसाइल मारा है, जो आपको किया है, वो यही इंडिकेशन है कि वी कैन डू दिस थिंग, वी कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द वाइडर रीजन. जो आप बार बार कहते हैं कि वाई पाकिस्तान, दिस इज द रीजन वाई पाकिस्तान, बिकॉज दे वांट टू शो दैट दे कैन क्रिएट इंस्टेबिलिटी, conflagration within the whole region. What next? If Pakistan, what next? If we agree to that, threat perception of Iran, which Imran has, articulated, then Iran is fighting everywhere. This is left, right, front, back. Either directly, उसकी फिर सिक्योरिटी कहाँ की लग रही है? वो तो फिर either directly, Iran is fighting either directly or through its proxies. No, here there is no proxy. There is no proxy. You are launching missile attack. Yes. And then you are saying proxies. No. I said it is either direct or proxies. Bukhari sir. Proxies is different. Proxies are Hezbollah. Proxies are Houthi. Proxies are Hamas. Or the militants who are in Iran. They are all in the different directions. Yes. You have to understand this. We have a border of about 900 kilometers. Yes. And we know our history and so even... what he is saying that Iran is developing as a spoiler in the region. It can create problems for everybody. Bukhari sahab, this is not the message. The message which I am saying, the thing which you are not understand. What I am trying to say is, what Iran has given a message is that, look here, if Iran at the moment does not want escalation, उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही कि जिससे जाहिर हो कि वो एस्केलेशन चाहता है. नहीं, वो तो डैमेज कंट्रोल करने आए हुए थे भाई. आप मेरी पूरी बात सुन लेना. उसने कोई रीजन में उसने हुतीज को एनकरेज नहीं किया. That is what even the Americans say, that we have no indication that they are encouraging the Houthis. और the Hezbollah को उन्होंने encourage नहीं किया कि अब ज़्यादा अटैक करें. ठीक है. So it shows that Iran is reluctant to expand or increase the instability. But yet Iran had to tell the world, tell Americans, tell the West, tell the Israel that we are capable of doing this thing. I'm sure their defense capability or capacity must have been known to the West. That's not. No. It is quite hidden. उनकी जो nuclear related. फिर nuclear related आपने कहा ये एक और concern है West की. वो अपनी जगह. But क्योंकि ये this is the unending. This debate can go on for more time. Things. But again, which I said earlier, the basic motive of launching a missile attack against Pakistan soil, there should be a credible, motive, which one can understand. Why Pakistan? If you are here to create problems at the regional level, even a small country, small state can do that. Any country, anyone can create problem. Afghanistan is more than enough. Why to have another country? Look at those Houthis and all, and those, people firing on the ships and, yes. the shipping lines. That's more than enough. So there are so many ways to handle all this thing. I think we have debated enough on those things. And in addition to that, since we have talked more of a threat perception and the strengthening of the mechanisms and all, they were also talk about the liaison officers, which we talked about. And lastly, I think there was talk with regard to the commercial joint border mechanism and commercial cooperation. Yes. So, any views on that? In the last, our Prime Minister, and the Iranian President, they opened a joint border market on the border. And I think as per our agreement, perhaps more than 7 such markets are to be opened on the border. I think this should be encouraged to stop smuggling, to stop human smuggling as well, and to create job opportunities, employment opportunities on the border.
That is important. And then the other thing is, when they said that they will, strengthen the bilateral cooperation on the border mechanism and other things, this, easement rights which are available to people living on the border from both sides, that should also be strengthened, and the proper system should be placed on the borders to monitor who is crossing the border and for how many days like or we had months. with Afghanistan, Exactly. the tribes common. This will help to control the movement of terrorists on our and borders. people to people Exactly. communication. But obviously we want to increase people to people contacts. Huge number of Pakistanis, visit Iran पर pilgrimage ज़ियारतों के लिए जाते हैं उधर. तो ये चीज़ें तो हैं, इनको इंक्रीज़ करना चाहिए. जितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हमारे अच्छे होंगे, कल्चरल कोऑपरेशन अच्छा होगा, उतना ही उसका अच्छा असर हमारे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे भी होगा. Right, I think we have discussed the issues which have recently taken. Now we have to see, since elections are happening next week, and we hope to get a new setup, new government elected by the people of Pakistan. Yeah. And we hope the relation between Pakistan and Iran will improve further. And do you foresee that what kind of a scenario will be happening with the new government coming in? तो नहीं, जैसा आपने कहा इलेक्शंस हो रहे हैं और होपफुली एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, they would have this challenge of resuscitating, revitalizing our relations with Iran. Again, Iranians, Iran and Pakistan, they are neighbors. ईरान के भी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं. जो इरानियन कंसर्न्स हैं, वी हैव टू एड्रेस देम, वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट. इसी तरह ईरान को भी देखना है कि जो पाकिस्तानी कंसर्न्स हैं, दे हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट. गुलबशन यादव वाज फाउंड इन ईरान, ठीक है. इरानियंस जो हैं, जो ईरान के साइड पे जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और ये उनकी आर्मी है, उनके लोग पाकिस्तान आके दे क्रिएट लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. आई एम श्योर इरानियन एजेंसीज जो हैं उनको पता है. सो इरानियंस हैव टू रिस्पेक्ट पाकिस्तान्स कंसर्न्स. मेरा ख्याल है कि आई होप नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी, दे विल एंगेज ईरान विद ईरान मोर पॉजिटिवली. देखिए, पॉजिटिवली पहले भी पॉजिटिवली एंगेजमेंट होती थी, फॉर द सेक ऑफ इट तो नहीं होती थी, लेकिन प्रॉब्ली देयर विल बी मोर सीरियसनेस, उसमें मोर पर्पसफुल इंटरेक्शन होगी टू curtail these things. At the same time, Iran must know, Iran must realize कि Pakistan will never have any aggressive designs towards its security. We want to have a secure and stable Iran, because in their security and stability lies our own security and stability. We do not want to have any such. We don't have any aggressive designs against Iran. So Iran has to keep that thing in mind. Yes, आपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे तो इमरान ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया. मैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक साइड पे देखूंगा. एक तो जो बॉर्डर ट्रेड मार्केट्स हैं उनको फोकस किया जाए. दूसरा, आप देखें कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड रही है ईरान के साथ, उस पर बहुत स्कोप है मज़ीद आगे जाने का. वो फ्लक्चुएट करती रहती है. हमारे तुर्बत की साइड पे हम ईरान से बिजली लेते हैं, ठीक. हमारा आईपी का जो प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग पड़ा ऑन होल्ड. तो इतना पोटेंशियल है हमारा जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, ट्रेड कोऑपरेशन का, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो हैं ही हैं, उनको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है. हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने रीइटरेट की है इनविटेशन जो हमने दी हुई है ईरानियन प्रेसिडेंट को कि वो पाकिस्तान आए. उम्मीद है कि जब इलेक्शन यहाँ हो जाएंगे और वो यहाँ आएंगे तो उससे एक रिलेशनशिप मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है. अभी ये है कि कोशिश की जाए कि मज़ीद कोई इशू हमारे जो 900 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है उस पर कोई ऐसा इशू ना आए जिससे हमारे बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसको कोई इफ़ेक्ट हो. हम ईरान के खैर ख्वाह हैं, हम ईरान के लिए प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं,
ان کی سیکیورٹی چاہتے ہیں، جیسے عمران نے کہا، ایران کو بھی یہ فیلنگز ریسیپروکیٹ کرنی چاہیے. دس از مائی ویو. تھینک یو ریاض اینڈ تھینک یو عمران. خواتین حضرات، آپ نے ہماری یہ ڈسکشن سنی جس میں ہم نے تمام چیزیں جو فارن منسٹر آئے تھے اور جو ان کی بات چیت ہماری فارن منسٹر سے ہوئی، ملاقاتیں ہوئی آرمی چیف سے، پرائم منسٹر سے، اور جو اس کے فالو اپ ہیں. امید ہے آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. کیپ واچنگ ایمبیسڈرز لاؤنج. تھینک یو.